میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا۔ آپ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت، جس کو اسٹرولوجی، ستاروں کا علم کہا جاتا ہے، ٹائم ٹیبلز کا علم کہا جاتا ہے، آپ کو اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج دیکھ کر اور رات کو ستاروں دیکھ کر اپنی گھڑی کو ملا لیا کرتے تھے، اور جب وقت کو چیک کرتے تو وقت بالکل ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت جو سورج کو دیکھ کر وقت ملاتے وہی وقت گھڑی میں ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم تکسیر، علم حیت، علم جفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا فرمایا، میمورائز ایسا کرتے تھے کہ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچوچوی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ تکمیل جواب کے لیے، جب جزیات فقہ کے لیے، یعنی یہ تھوڑی سی مشکل ٹرمینالوجی ہے کہ جب اپنے جواب کو فائنل کرنے کے لیے علماء یا مفتیان کرام جزیہ کو تلاش کرتے کہ یہ عبارت ہمیں کس کتاب سے ملے گی، تھک جاتے، پھر امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضور کچھ مدد فرمائیے، حوالہ جات عطا فرمائیے۔ قربان جائیے، امام اہل سنت فرماتے ایسا کرو، رد المختار کی جلد نمبر فلاں فلاں کے صفحہ نمبر کی فلاں سطر میں دیکھ لو، تم کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ فرماتے در مختار کے فلاں صفحے کے فلاں عبارت پر، صفحے کی اس سطر پر یہ عبارت موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لو۔ عالمگیری کے فلاں صفحے فلاں جلد پر یہ عبارت موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لو۔ چنانچہ جب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایک ایک فقہ کی کتاب پر امام اہل سنت اس طرح وہ عبارتوں کے حوالے دیا کرتے، تو جب کتابوں میں دیکھا جاتا تو صفحہ بھی وہی ہوتا، جلد بھی وہی ہوتی، سطر بھی وہی ہوتی جو امام اہل سنت نے فی البدیع ارشاد فرمائی ہوتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے قوت حافظہ ایسی عطا فرمائی کہ آپ کو 1400 سالوں کی ساری کتابیں حفظ ہو چکی تھیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کس کس قوت حافظہ کی مثال دی جائے؟ امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کو کسی نے مکتوب کے اندر حافظ لکھ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں، اچھا یہ بڑا مشہور ہے کہ بچپنے میں حفظ کرنا بڑا آسان ہے، بچہ فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہن کلیئر ہوتا ہے، اس کے لیے حفظ کرنا آسان ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اس وقت ایک نوجوانی کی عمر میں تھے، بہت سارے مشاغل ساتھ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب میرے آقا کی امت حسن ظن کی بنا پر مجھے حافظ کہتی ہے، تو امام اہل سنت نے روز قرآن پاک کا دور شروع فرمایا۔ اور کتنی دیر کرتے؟ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت کے دوران آپ دور فرماتے اور روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیتے۔ 30 دن کمپلیٹ ہوئے، امام اہل سنت حافظ بن چکے تھے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ رب کی عطا ہے، یہ اس ولی کامل کی کرامتیں ہیں۔ یہ قوت حافظہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کی، جس سے رب نے بڑا کام لینا ہوتا ہے، جس کو رب نے منتخب کر لیا ہوتا ہے، جس کو اس صدی کا امام بنایا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں، اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی اور عطا کی جاتی ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کے علوم پر بات ہو رہی ہے، تو وہ واقعہ جو آج بھی میتھمیٹیشین لوگوں کے لیے بڑا ہی انوکھا ہے، بڑا ہی نرالا ہے، ماجرا یہ تھا کہ وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، وہ بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، بلکہ اپنی فیلڈ میں آپ اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ اب جناب ان کو ایک ایسا کوسچن درپیش ہوا کہ بہت زیادہ انہوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، مگر جناب اس کا حل نہ نکلا۔ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جرمن جانا پڑے گا، برلن کے لیے انہوں نے ٹریول کرنا ارادہ کیا کہ برلن جا کر ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ان سے جا کر اس کوسچن کو حل کروں گا۔ مگر ابھی وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف صاحب قادری رضوی اس دور میں اسی یونیورسٹی کے، علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے، دینیات کے ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جرمنی جانے سے پہلے میرا مشورہ ہے ایک بار بریلی چلے جائیے۔ اب وہ پڑھا لکھا آدمی، بڑا پروفیسر، اپنی زمانے کا اتھارٹی ہے، وہ کہتا ہے وہاں کیوں جاؤں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک مولوی صاحب ہیں
مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان ان کا نام ہے. آپ ایک بار اپنا کوسچن پہلے وہاں پیش کر لیجئے. وہ کہتا ہے مولانا صاحب کیا باتیں کرتے ہو، میں جرمنی سے پڑھا لکھا، میں نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا ہے، آپ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس جانے کا کہہ رہے ہیں جو اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے، وہ کبھی دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں گئے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال آپس میں کولیگز تھے، بہت اصرار ہوا کہ آپ ایک بار میری بات مان لیں. کوسچن واقعی بڑا مشکل ہوگا، آپ سے حل نہیں ہو رہا، میری التجا ہے کہ آپ ایک بار امام اہل سنت کے دربار میں چلے جائیں. بہرحال اس نے شاید دل میں یہ سوچا ہوگا کہ ایک جرنی ہو جائے گی، ایک شخص سے ملاقات ہو جائے گی، اتنی تعریف ہے میں بھی دیکھ لوں کہ اتنا بڑا پرابلم ایک مدرسے کا مولوی کیسے حل کرے گا. اللہ اکبر. سفر اختیار کیا، بریلی پہنچے. امام اہل سنت اس وقت کچھ کام میں مصروف تھے، طبیعت بھی کچھ ناساز سی لگ رہی تھی. اب یہ جناب جو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ہیں، جن کو سر ضیاء الدین کہا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں حضرت میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، مجھے مولانا اشرف صاحب نے کہا ہے آپ کے پاس چلے جائیں، بڑا مشکل پرابلم ہے اور میں تو اس کے لیے جرمن جانے کی تیاری کر رہا ہوں. امام اہل سنت نے کام کے دوران ہی کہا ٹھیک ہے اپنا مسئلہ بیان کریں. وہ کہتے ہیں حضرت مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح سب کے سامنے اور بالکل آرڈنری وے میں بیان کر دوں، بڑا ٹریول کر کے آیا ہوں، بڑا ٹپیکل کوسچن ہے، آپ الگ سے کوئی وقت دیجئے، کوئی الگ سے بات ہوگی. امام اہل سنت نے کہا اپنا مسئلہ بیان کیجئے. اب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اس مسئلہ بیان کرنے کے دوران بھی کام کر رہے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ ختم کیا ہے، امام اہل سنت نے ایک پرچہ مجھے پکڑا دیا، میرا جواب اس میں حاضر تھا. وہ کہتے ہیں میں شاکڈ ہو گیا، میں عقلیں حیران ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے شہر سے باہر علم دین حاصل کرنے کے لیے کہیں نہیں گیا، اور میں نے کتنے پروفیسرز کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اب جناب اعلیٰ حضرت سے وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور میں نے تو بہت سارے ملکوں کا سفر کیا ہے، آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھ لیا؟ اتنا ماسٹر اپنے آپ کو میں سمجھتا تھا، مگر آج آپ کی بارگاہ میں آ کر پتا چل رہا ہے میں تو طفل مکتب ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، آپ علم کے سمندر ہے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرماتے میرا کوئی استاد نہیں ہے اس علم میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، اپنے والد سے پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ کے 4 قاعدے سیکھ لیے تھے کیونکہ وہ وراثت کے مسائل میں قائم ہوتے تھے. پھر میں نے اس علم کو مزید سیکھنے کے لیے شرح چغمینی اٹھائی تو والد صاحب نے کہا بیٹا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، تمہیں یہ سارے علوم دربار رسالت سے خود سکھا دیے جائیں گے. فرماتے میرا کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ کریم کی عطا ہے. اس طرح اس علم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل ہوئی. مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.